بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو پاک لاء گائیڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ پاکستان کا پہلا تعلیمی، معلوماتی اور قانونی یوٹیوب چینل ہے جہاں پر نہ صرف قانون کے طلبہ، CSS کے طلبہ، بزنس لاء کے طلبہ بلکہ عام شہری بھی قانون کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قانون کے متعلق صرف معلومات ہی نہیں بلکہ قانون کے طلبہ مختصر بہترین نوٹس بھی حاصل کر سکیں گے۔ پاک لاء گائیڈ کی ہر ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیں، سامنے موجود بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلوماتی مفت ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ان ویڈیوز پر تھمز اپ کریں اور ہمارے پاک لاء گائیڈ چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ قانونی اور عدالتی پاکستان کا نظام۔ پاکستان کا قانونی نظام۔ پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام کی جڑیں قرون وسطیٰ اور اس سے بھی پہلے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جس عدالتی نظام پر ہم آج عمل کر رہے ہیں وہ ایک طویل عرصے میں کئی عہدوں کے ذریعے تیار ہوا ہے، جس میں ہندو دور، مسلم دور بشمول مغلیہ سلطنت، برطانوی نوآبادیاتی دور اور آزادی کے بعد کے باب شامل ہیں۔ یک کے بعد دیگرے تبدیلیوں کے باوجود یعنی ایک حکمرانی خاندان نے ایک دوسرے کی جگہ لے لی، جس کے نتیجے میں فطری طور پر ہندوستانی معاشرے کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی تبدیلی آئی۔ عدالتی نظام نے عام طور پر مستحکم ترقی اور استحکام اور بہتری تطہیر کی طرف بتدریج پیش قدمی برقرار رکھی، در حقیقت اس کی ضرورت کے بغیر کسی بڑی رکاوٹ یا خرابی سے گزرنا۔ پاکستان کا قانونی نظام۔ اس نظام نے تاریخی ترقی کے 3 الگ الگ مراحل کا تجزیہ یا تجربہ کیا اور اس سے گزرا، یعنی ہندو بادشاہت، مسلم حکمرانی اور برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ۔ چوتھا اور موجودہ دور ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے ساتھ ایک خود مختار ریاست کے طور پر شروع ہوا۔ اس طرح یہ نظام اصلاح اور ترقی کے عمل کے ذریعے تیار ہوا ہے۔ پاکستان کا قانونی نظام انگریزی عام قانون کے نظام پر مبنی ہے۔ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس میں وفاقی نظام حکومت ہے۔ مختلف مضامین کے حوالے سے قانون سازی کی اہلیت اور انتظامی اختیارات وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم ہے۔ پاکستان کے قانونی اور عدالتی نظام کی تاریخ۔ ہائی کورٹ آف جوڈیکچر ایکٹ 1861 نے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ صدر عدالتوں کو بھی ختم کر دیا اور ان کی جگہ پر پریزیڈنسی ٹاؤن کے لیے ہائی کورٹ آف جوڈیکچر تشکیل دیا۔ سندھ چیف کورٹ سندھ کورٹس ایکٹ کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اسی طرح 1926 کورٹس ریگولیشن 1931 اور برٹش NWFP 1939 کے تحت بلوچستان کورٹس ریگولیشن ایسے ہر علاقے میں کورٹ آف جوڈیشل کمشنر بنایا گیا تھا۔ ضابطہ دیوانی 1908 نے پرنسپل سول عدالتیں تشکیل دیں، یعنی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی عدالت، سول جج کی عدالت اور منصف کی عدالت۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نے ہائی کورٹس کو برقرار رکھا اور ایک وفاقی عدالت کے قیام کا بھی انتظام کیا۔ وفاقی عدالت میں قائم 1937-1973 کے آئین کے تحت صوبہ سرحد کے چیف کورٹ اور بلوچستان کی جوڈیشل کمشنر کورٹ کی مکمل ہائی کورٹس میں اپ گریڈ کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ بعد میں ایک نئی عدالت جسے وفاقی 1980 میں اس شرعی عدالت کہا جاتا ہے، بعد کا تعین کرنے کا دائرہ اختیار کے ساتھ تشکیل دیا گیا تھا کہ وہ کسی شہری یا وفاقی یا صوبائی حکومت کی طرف سے درخواست پر از خود فیصلہ کرے کہ آیا قانون کی کوئی خاص شق اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اسلام کے احکام۔ عدالتی تشریع اور سپریم کورٹ کا اختیار۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو حال ہی میں مالی خود مختاری کی ڈگری دی گئی ہے۔ حکومت سندھ بمقابلہ شرف فریدی عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب عدلیہ پر ایگزیکٹو کے مالیاتی کنٹرول کا خاتمہ بھی ہے۔ یہ حکم آئین کے آرٹیکل 175(3) کی تشریح کے دوران آیا، جس میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ 14 سال کے اندر آہستہ آہستہ ایگزیکٹو سے کو الگ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ اس طرح کے آئینی مینڈیٹ کے مطابق مجسٹریسی کے کام کو تقسیم کیا جانا چاہیے اور جوڈیشل مجسٹریٹس کو ہائی کورٹ کے انتظامی کنٹرول میں رکھا جانا چاہیے۔ عدالت نے اس اقدام کو انجام دینے 23 مارچ 1994 مقرر کی۔ آخری تاریخی 24 جنوری 1996 نظر ثانی کی درخواست پر کہ اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے مذکورہ 23 مارچ 1996 تک بڑھا دیا اور اس تاریخ کو بعد کا اعادہ کیا کہ علیحدگی مقررہ تاریخ تک ہوگی، اور مزید کہا کہ وقت میں مزید توسیع کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ نتیجتاً قانون میں مناسب ترامیم کے ذریعے جوڈیشل مجسٹریٹ کو ہائی کورٹس کے اختیار میں رکھا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے الجہاد ٹرسٹ بمقابلہ فیڈریشن اور اسد علی بنام فیڈریشن کے مقدمات میں آئین کی مختلف شقوں کی مزید تشریح کی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تقرری اور
چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار اور اہلیت کو واضح کیا۔ قانونی نظام کے مقاصد: بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، انصاف کو فروغ دینا، تنازعات کو حل کرنے میں مدد کرنا، ترتیب اور استحکام کو فروغ دینا، مطلوبہ سماجی اور اقتصادی رویے کو فروغ دینا، اکثریت کی مرضی کی نمائندگی کرنا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ قانونی نظام کے کام: اپنا کام کرنے کے لیے اس طرح کے کسی بھی نظام کو 3 قریب سے جڑے ہوئے افعال انجام دینی چاہیے: فیصلہ، ثالثی، گفت و شنید اور پھانسی۔ قانون سازی: پاکستان کا موجودہ قانونی نظام: پاکستان کی عدلیہ ایک درجہ بند نظام ہے جس میں عدالتوں کی 2 طبقات ہیں: اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت، ہائی کورٹس، ماتحت عدلیہ، ضلعی عدلیہ، سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالتیں، خصوصی ٹریبونلز اور بورڈز، فیملی کورٹس، جوائنل کورٹس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 1956 میں قائم ہونے والی سپریم کورٹ پاکستان کی عدالتی درجہ بندی میں سپریم کورٹ ہے، جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 184، 185 اور 186 کے مطابق قانونی اور آئینی تنازعات کا حتمی ثالث ہے، جو اصل، اپیل اور مشاورتی دائرہ اختیار کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس یو او موٹر طاقتیں، اس کے فیصلے دیگر تمام عدالتوں کے پابند ہیں۔ نمبر سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری: پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 176 کے مطابق 16 ججوں پر عدالت ایک چیف جسٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایکٹ نے یہ تعداد مقرر کی ہے۔ عدالت میں قائم مقام ججوں کے ساتھ ساتھ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کا بھی انتظام ہے۔ زیر التوا مقدمات کے اعداد و شمار: 2013 میں اعداد و شمار کے مطابق ادارے کو 12,223 موصول ہوئے، جبکہ 3,163 کے فرق کے ساتھ تصرف کی تعداد 9,060 تھی۔ 2014 میں عدالت عظمیٰ میں آنے والے مقدمات کی تعداد 12,677 تھی اور 1,063 پلس کے فرق کے ساتھ 12,614 نپٹائے گئے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو 15,544 2015 میں 4,367 کے موصول ہوئے اور 12,277 مقدمات نپٹائے گئے۔ فرق کے ساتھ میں موصول ہونے والے مقدمات کی 2016 میں 18,849 تھی، جبکہ عدالت عظمیٰ نے تعداد کے فرق کے ساتھ 14,638 مقدمات 4,211 2017 میں یہ تعداد 19,469 کو نپٹا دیا تھی اور نپٹائے جانے والوں کی تعداد کے فرق کے ساتھ 13,946 تھی۔ 5,623 دریں اثنا 2018 اور 2019 میں عدالت کو موصول ہونے والے مقدمات کی تعداد بالترتیب 20,313 تھی، جبکہ نپٹائے گئے کی تعداد 19,390 اور 16,961 اور 15,533 تھی۔ تعداد 2020 میں سپریم کورٹ میں آنے والے مقدمات کی تعداد 16,860 تھی اور 13,030 کو نپٹا دیا گیا۔ 2021 میں ادارے کے کیسز 20,541 تھے، جبکہ نپٹانے کی تعداد 13,280 تھی اور 7,261 کے فرق کے ساتھ گزشتہ سال 2022 میں عدالت کو 17,379 مقدمات موصول ہوئے اور 20,032 زیر التوا مقدمات کو نپٹا دیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان: سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری اور ترقی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر مشتمل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بطور چیئرمین، 4 سینئر ترین ججز سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس یا جج کی طرف سے نامزد کردہ۔ چیئرمین 2 سال کی مدت کے لیے 4 رکنی ججوں کی مشاورت سے اٹارنی جنرل آف پاکستان، وفاقی وزیر قانون، پاکستان بار کونسل کی طرف سے نامزد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل۔ اسی طرح پارلیمانی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے پاس ٹریزری اور اپوزیشن بینچوں کے ساتھ ساتھ 2 ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے برابر ممبر ہوتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت: پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت 1980 میں قائم کی گئی تھی تاکہ تمام پاکستانی قوانین کی جانچ پڑتال کی جا سکے اور یہ طے کیا جا سکے کہ آیا وہ قرآن و سنت میں بیان کردہ اسلامی اقدار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ عدالت چیف جسٹس سمیت 8 مسلم ججوں پر مشتمل ہے۔ 8 ججوں میں سے 3 کا علماء اسلامی اسکالرز ہونا ضروری ہے جو اسلامی قانون پر عبور رکھتے ہیں۔ جج 3 سال کی مدت کے لیے عہدہ رکھتے ہیں اور صدر اس مدت میں مزید توسیع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی قانون اسلام کے اصولوں کے خلاف پایا جاتا ہے تو عدالت متعلقہ حکومت کو اپنے فیصلے کی وجوہات بتاتے ہوئے مطلع کرتی ہے اور ان سے ضروری ترامیم کا مطالبہ کرتی ہے۔ عدالت کے پاس اسلامی قانون کے تحت پیدا ہونے والی سزاؤں حدود پر بھی اپیل کا دائرہ اختیار ہے۔ حالانکہ ان فیصلوں کا سپریم کورٹ کا شریعت اپیلٹ بینچ جائزہ لے سکتا ہے۔ 3 مسلم ججز ہوں جن میں سپریم کورٹ کے 2 سے زیادہ علماء اسلامی نہیں ہوں گے اور علماء کے ذریعے مقرر کیا گیا ہے۔
صدر عدالت کے فیصلے اعلیٰ سماعت کے ساتھ ساتھ ماتحت عدلیہ پر بھی پابند ہیں۔ عدالت اپنا عملہ خود مقرر کرتی ہے اور طریقہ کار کے اپنے اصول بناتی ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ عدالتیں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 192 کے مطابق ہر صوبے کے لیے ایک ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ اپنے صوبے کی پرنسپل کورٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی، پنجاب ہائی کورٹ لاہور، بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ، KPK ہائی کورٹ پشاور، اسلام آباد ہائی کورٹ کیپٹل ٹیریٹری۔ ہائی کورٹ کا اختیار آئینی پاکستان کے آرٹیکل 199 کے مطابق عدالت بنیادی حقوق کے نفاذ اور دیوانی اور فوجداری معاملات میں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں حکموں میں اپیل کے دائرہ اختیار کا استعمال کرتی ہے۔ عدالت اس کے ماتحت تمام عدالتوں کی نگرانی اور کنٹرول کرتی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ججوں کی تعداد پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 193 کے مطابق ایک ہائی کورٹ، ایک چیف جسٹس اور بہت سے دوسرے ججوں پر مشتمل ہوگی، جن کا تعین قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا جیسے کہ صدر کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے۔ ماتحت عدالتیں ماتحت عدلیہ کو بڑے پیمانے پر دو طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیوانی عدالتیں مغربی پاکستان سول 1962 کے تحت قائم کی کورٹس آرڈیننس گئی۔ فوجداری عدالتیں ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت بنائی گئی ہیں۔ دیوانی اور فوجداری نوعیت کے دیگر عدالتیں اور ٹریبونلز بھی موجود ہیں جو خصوصی قوانین اور قانون کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ان کے دائرہ اختیارات اور افعال ان کو بنانے والے قوانین میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی خصوصی عدالتوں کے فیصلے نظر ثانی یا اپیل کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے قابل قبول ہیں۔ سول کورٹس صوبائی حکومتیں سول ججوں کی تقرری کرتی ہیں اور ان کی شرائط و ضوابط صوبائی سرکاری ملازمین کے ایکٹ قواعد کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ تاہم ہائی کورٹ ایسی عدالتوں پر انتظامی کنٹرول استعمال کرتی ہے۔ سول عدالتیں ڈسٹرکٹ جج، ایڈیشنل اور ڈسٹرکٹ جج اور سول جج کلاس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سول عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ کے پاس ہے اگر مقدمے کی قیمت مقررہ رقم سے زیادہ ہو۔ فوجداری عدالتیں سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کلاس 1، 2 اور 3 قانون اور ان کے مالیاتی اور علاقائی دائرہ اختیار کو طے کرتا ہے۔ سول عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ کے پاس ہے اگر مقدمے کی قیمت مقررہ رقم سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جرمانے کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجداری عدالتوں کے خلاف اپیل سیشن جج یا ہائی کورٹ میں پڑتی ہے۔ خصوصی ٹریبونلز اور عدالتیں متعدد خصوصی ٹریبونلز ہیں، جیسے 1 بینکنگ کورٹس، 2 اپنی مرضی کی عدالتیں، 3 فیملی کورٹس، 4 ڈرگ کورٹس، 5 انسداد بدعنوانی کی عدالتیں، 6 انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، 7 لیبر کورٹس، 8 خصوصی مجسٹریٹ عدالتیں، 9 منشیات کا کنٹرول مادہ خصوصی عدالتیں، 10 کنزیومر کورٹس، 11 فیڈرل سروس ٹریبونل، 12 صوبائی سروسز ٹریبونلز ہر صوبے کے لیے ایک، 13 انکم ٹیکس ٹریبونلز، 14 لیبر اپیلیٹ ٹریبونلز، 15 بورڈ آف ریونیو۔ مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے اسکرین پہ موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔